बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुसलमानों का क़िबला अव्वल, जिसकी तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है, आज ये वीडियो उसी से मुतल्लिक़ है। मस्जिद अक्सा इस ज़मीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद थी, जबकि ये मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। जब खाना काबा को तामीर किया गया तो खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 बरस के बाद इस मस्जिद को तामीर किया गया। मस्जिद अक्सा मुख्तलिफ़ नामों से भी जानी जाती है, यानी बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद क़िबला, मस्जिद मरवानी, मकाम बुराक, दीवार बुराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि यरूशलेम में मौजूद इस मस्जिद की आखिर तारीख़ क्या है? इस मस्जिद को किसने तामीर किया? यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और ये किन किन हालात से गुज़रते हुए आज के दौर में पहुंची है? तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगी। इसके अलावा गज़ा और इसराइल की जो मौजूदा कशीदगी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। नाज़रीन, याद रहे कि फ़लस्तीन की इस पाक सरज़मीन को अंबिया कराम की सरज़मीन भी कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि ये सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रही है। इस खित्ते की हर एक चीज़, पहाड़, दरिया, समुंदर, दरख्त, अपने अंदर एक तारीख़ छुपाए हुए हैं। फ़लस्तीन के शहर मुक़द्दस में एक तारीख़ी इमारत है जो कि मुख्तलिफ़ कौमों का क़िबला चली आती है। इस शहर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक पुराना शहर है और एक नया शहर है, और ज़्यादातर मुक़द्दस मकामात जो हैं वो पुराने शहर में हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में 1600 मीटर की पत्थर की दीवार बनाई गई है और इस दीवार में तकरीबन 9 दरवाज़े हैं। सुनहरे गुंबद को सखरा का नाम भी दिया जाता है और इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। और अगर बात की जाए मस्जिद अक्सा की तामीर की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की जगह तलाश की। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर मस्जिद की तामीर की बुनियाद रखी और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। तारीख़ बताती है कि इस मस्जिद की तामीर तकरीबन 5 मरतबा हुई है। ये मस्जिद यरूशलेम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद में तकरीबन बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, 15 जुलाई 1099 को ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और बहुत से मासूम मुसलमान बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया। ईसाइयों ने इस मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया और इसके कई हिस्सों को रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम व आलीशान दिन आया कि इस मस्जिद को ईसाई काबज़ीन से वापस ले लिया गया और मुसलमानों को ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फ़तह करने के बाद हासिल हुई। फिर मस्जिद में की गई तब्दीलियों को वापस किया गया और मस्जिद को दोबारा से अपनी असली हालत में लाया गया। मुसलमानों ने तकरीबन 1 हफ़्ता तक इस मस्जिद को अर्की गुलाब से हुस्ल दिया था, लेकिन 15 अगस्त 1967 में एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी ने मस्जिद अक्सा में आग लगा दी और वो दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही कर्ब का दिन था। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी एक अजीम इबादत गाह है और इसी तरह ईसाइयों के मुताबिक भी यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था, इसलिए ये जगह उनके लिए भी बहुत ही मुक़द्दस है। और यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को इकट्ठा किया गया था। और यहाँ टीले के ठीक नीचे एक मगरबी दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल भी बोला जाता है और यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादत गाह का बचा हुआ हिस्सा है। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी कदीम मुक़द्दस गाह की तबाही का गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया भी कहा जाता है। मुसलमानों ने यहूदियों को इबादत के लिए दीवार गिरिया तक आने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन मार्च 1983 में यहूदियों ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से उनका ये मंसूबा नाकाम रहा और उनको कोई इसमें फ़ायदा ना हुआ। नाज़रीन, वीडियो में मैं आपको 2 गुंबद दिखा रही हूँ
اب یہاں سے بالکل واضح ہے کہ مسجد اقصی الگ ہے اور سنہرے گنبد والی مسجد الگ ہے۔ بہت سے لوگ سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مسجدیں الگ ہیں، اور یہود نے کئی دفعہ اقوام متحدہ میں بھی جا کر اور مختلف قسم کے شواہد پیش کیے ہیں کہ یہ سارا ایریا جو ہے وہ ان کا ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز شروع کر دیا ہے، اور یہ حالات امت کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت کے لیے جو حالات بتائے گئے ہیں یہ انہی میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کی ایک نہیں بلکہ کئی صورتوں میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں برکت ہے، اور یہاں پر یہودیت نے آہستہ آہستہ اسلامی رنگ مٹا کر اپنا رنگ چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی یہاں پر اب جم کر بیٹھ گئے ہیں، اور عیسائیت اور کفار اب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینی دشمنان اسلام کا شکار ہونے کے باوجود بھی آج تک ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب مل کر ان کے ساتھ کفار کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اسلام کا بول بالا کریں۔ ناظرین، یہ مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ ابھی میں آپ کو جو موجودہ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے غزہ کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، آج کل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک پرتشدد قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی کئی دہائیوں سے شروع ہے، اور مستقبل قریب میں اس لڑائی کا ابھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا۔ یورپ میں جب یہودیوں کی صہیونی تحریک کا آغاز شروع ہوا، تب یہودیوں نے اپنے لیے ایک الگ ریاست کا قیام کرنے کے لیے جدوجہد سٹارٹ کر دی، اور یہ پاک خطہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اور جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو یہ تمام علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا، اور پھر یہودی یہاں پر بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ ان کے تنازعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے مل کر اس خطہ کو تقسیم کیا، اور یوں مختلف ریاستیں قیام میں آنا سٹارٹ ہو گئی، تاہم فلسطین کا ایریا برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا۔ یوں آہستہ آہستہ یہ تنازعات مسلمانوں اور کفار کے درمیان بڑھتے چلے گئے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے زیادہ سپیڈ پکڑ لی۔ یہودیوں نے الگ ریاست کے قیام کے لیے زیادہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر سن 1947 میں اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سرزمین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں ایک عرب ریاست ہوگی اور دوسری اسرائیلی ریاست ہوگی، جبکہ یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر کے طور پر ہی دیکھا جائے گا۔ اور جب 1948 میں اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن پہلی عرب اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اردن، مصر، ایران، عراق نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں پر عرب ریاست بننا تھی وہ تمام ایریا مختلف ممالک کے پاس چلا گیا۔ پھر یوں 1967 کی عرب اور اسرائیل کی دوبارہ جنگ نے اس تنازع کو مزید خراب کر دیا، اور تب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے دی، اور یوں مصر سے غزہ کی پٹی چھین لی، شام سے گولان لے لیا، اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک جو ہے وہ بھی چھین لیا۔ پھر 1973 میں مصر اور شام نے اپنے علاقے اسرائیل سے چھڑانے کے لیے اسرائیل پر دوبارہ حملہ کیا۔ یوں 6 سال گزر جانے کے بعد اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا، اور ان کے درمیان کے جو کشیدہ تعلقات تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن تنازعات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے چلے گئے اور ان کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں باہر نکال لی تھیں، لیکن اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے۔
اور دوسری طرف فلسطینی اس ایریا کو اپنا دارالخلافہ مانتے ہیں۔ آج کے دور میں اس خطہ میں 3 مذاہب کے لوگ بستے ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، جبکہ مسلمانوں کو صرف غزہ کی پٹی تک ہی محدود کر دیا گیا ہے اور ویسٹ بینک کا جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اس پہ بھی اسرائیلی ہی قابض ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اس پورے خطے پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ یہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فلسطینی آج بھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانا شروع کیا ہوا ہے اور کئی دفعہ وہ مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچا چکے ہیں، اسے شہید کر چکے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب جو ہیں وہ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ زخمی حالت میں موجود ہیں۔ مسلمانوں پر تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور غزہ میں بہت ہی بری صورتحال ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین میں امن قائم کرے اور ان لوگوں کو سکون عطا فرمائے اور کفار کے مظالم سے بچا لے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی فلسطین کے لیے دعا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔